تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام چیپٹر 2 کلاس 9۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے، یا پھر بحیثیت پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی خدمات، کردار اور ان کے کارنامے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کی خدمات اور کارنامے۔ تو آج ہمارا یہ جو ٹاپک ہے جو ہے لیاقت علی خان کی خدمات اور کارنامے بحیثیت وزیر اعظم۔ تو اس کو اگر دیکھا جائے لانگ کوشچن کے لحاظ سے تو یہ پیچھے سے لانگ کوشچن ہے۔ اگر نوٹس پہ دیکھا جائے، بک پر دیکھا جائے تو پیج نمبر 36 اور 37 پر اس کا جواب ہے، اور میں پیج بھی مینشن کر دیتا ہوں۔ تو اس کو میں نے اس لانگ کوشچن کو پہلے میں نے اس کا جو تعارف ہے اس کو 9 پوائنٹ میں یعنی کہ مینشن کیا ہے۔ پھر جہاں سے یہ لانگ کوشچن شروع ہوتا ہے اس کو میں نے پوائنٹ نمبر 1 سے لے کے 25 یعنی کہ 25 اس کے پوائنٹس بنائے ہیں۔ 25 پوائنٹس میں میں نے لانگ کوشچن جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کا کردار اس کو یعنی کہ مینشن کیا ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ بحیثیت وزیر اعظم قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد لیاقت علی خان نے پاکستان کو کس طریقے سے وہ آگے لے کے چلے، کون کون سی خدمات جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان کے سلسلے میں، پاکستان کو بنانے کے سلسلے میں سر انجام دی۔ تو اس کے بارے میں آج ہم تفصیلی جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے لیاقت علی خان کا تعارف جو ہے اس کو میں نے 9 پوائنٹ میں مینشن کیا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے 1896۔ لیاقت علی خان جو ہے 1896 میں اگر دیکھا جائے اس کے لحاظ سے 1896 میں لیاقت علی خان پیدا ہوئے۔ اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے، مشرقی پنجاب۔ لیاقت علی خان یعنی کہ 1896 میں ابھی پاکستان ڈیوائڈ نہیں ہوا تھا، تو ابھی یعنی کہ 1896 کیونکہ مسلمان جو تھے 1857 کی جنگ کے بعد غلام بن چکے تھے برطانوی حکومت کے۔ تو 1896 میں لیاقت علی خان پیدا ہوئے اور مشرقی پنجاب، تب پنجاب جو تھا 2 حصوں میں ڈیوائڈ تھا، یعنی کہ ایک ہی تھا، بڑے صغیر متحدہ تھا پنجاب، لیکن اب 1947 میں تقسیم کے بعد پنجاب 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکا ہے۔ ایک ہمارے پاس پنجاب ہے اور آدھا پنجاب انڈیا کے پاس ہے، لیکن تب بھی پنجاب اتنا بڑا صوبہ تھا، اسے 2 حصوں میں اس کے ڈائریکشن کے حساب سے دیکھا جائے تو اسے 2 حصوں میں دیکھا جاتا تھا، تقسیم بھی کیا جاتا تھا۔ تو لیاقت علی خان 1896 میں مشرقی پنجاب کے ایک قصبے کرنال میں، یعنی کہ مشرقی پنجاب کا ایک قصبہ تھا کرنال، ٹھیک ہے، اس میں آپ پیدا ہوئے۔ پوائنٹ نمبر 3 علی گڑھ کالج۔ لیاقت علی خان نے علی گڑھ کالج سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ پھر اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4 آکسفورڈ یونیورسٹی۔ پھر آپ نے یعنی کہ قانون کی جو ڈگری ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ اب اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5 1923 میں آپ مسلم لیگ میں آپ نے یعنی کہ شمولیت حاصل کی، یعنی کہ 1923 میں اگر میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو ریسنٹلی لیکچر میں کہ مسلم لیگ جو تھی 1906 میں یعنی کہ قائم کی گئی۔ تو لیاقت علی خان نے 1923 میں اس کی رکنیت حاصل کی اور اپنی اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں اور اپنی ذہانت کی بنا پر آپ جو ہے 1936 میں یعنی کہ کم ہی عرصے میں 1936 میں اپنی ذہانت اور سیاسی بصیرت کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ آگے پوائنٹ نمبر 7 پھر 15 اگست 1947 کو
آپ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے. لیاقت علی خان کو جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو قائد اعظم بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے قائد اعظم. تو لیاقت علی خان کو اگر اعزاز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کے پہلے جو وزیر اعظم جو منتخب ہوئے تھے تو وہ کون تھے؟ لیاقت علی خان 15 اگست 1947 کو. اور آپ کو قائد ملت کا قائد اعظم کو قائد اعظم یعنی کہ سب سے بڑے قائد اور آپ کو قائد ملت یعنی کہ ملت قوم کے قائد کا خطاب بھی ملا. اب پوائنٹ نمبر 8 16 اکتوبر 1951 کو آپ یعنی کہ آپ کو شہید کیا گیا یعنی کہ 16 اکتوبر 1951 کو. پوائنٹ نمبر 9 بھی اس کو ساتھ ہی ڈسکس کر لیں گے. راولپنڈی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے آپ کو یعنی کہ آپ اپنے خطاب کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کو راولپنڈی کا باغ جسے لیاقت باغ بھی کہا جاتا ہے, باغ کمپنی بھی کہا جاتا ہے, کمپنی باغ بھی کہا جاتا ہے, جو بعد میں لیاقت باغ کے نام سے اب اس کا مشہور ہے. آج اگر اسے دیکھا جائے تو اسے لیاقت باغ کہا جاتا ہے. تو 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے آپ کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا. اب اس لانگ کویشچن یہ تو تھا تعارف. اب لانگ کویشچن کا تفصیلی جائزہ لیں گے جس کو میں نے 25 پوائنٹس بتائے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے وزیر اعظم. قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے یعنی کہ گورنر جنرل تھے اور لیاقت علی خان جو تھے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کو یعنی کہ سب سے زیادہ بھروسہ جو تھا اگر دیکھا جائے پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے کس پہ تھا لیاقت علی خان پر. تو قائد اعظم محمد علی جناح 1948 کو 11 دسمبر کو وفات پائی. لیکن اس عرصے کے دوران اور اس سے پہلے بھی قیام پاکستان کی کوششوں میں تو یہ جو لیاقت علی خان تھے یہ قائد اعظم کے کیا رہے؟ دستے راست رہے یعنی کہ آپ کا ہاتھ اور بازو بنے رہے. قائد اعظم کا کام تھا کہ یعنی کہ حکومت اور یعنی کہ قوم کو کی رہنمائی کرنا. آپ کا کام تھا یعنی کہ انسٹرکشن جو تھی آپ جاری کرتے تھے قائد اعظم, لیکن پریکٹیکلی طور پر اس پر امپلیمنٹ کروانا کس کا کام تھا؟ لیاقت علی خان کا. تو اس لیے آپ کو قائد اعظم کا دستے راست بھی کہا جاتا ہے. آگے پوائنٹ نمبر 3 مہاجرین کا سیلاب یعنی کہ قیام پاکستان کے بعد جو ابتدائی مشکلات میں سے جو اہم مشکلات تھیں وہ ایک یہ بھی تھی کہ یعنی کہ مہاجرین کا سیلاب یعنی کہ مہاجرین کے بعد کاری بھی تھی. تو یہ بھی یعنی کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو اس چیلنج کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے لیاقت علی خان کو اعتماد میں لیا اور آپ کی یعنی کہ اعلیٰ صلاحیتوں کی بنا پر لیاقت علی خان کو یعنی کہ ایک اعزاز سے نوازا گیا جو اعزاز تھا مہاجرین کونسل چیئرمین یعنی کہ آپ کو مہاجر کونسل چیئرمین کی حیثیت یعنی کہ گروپ بنایا گیا, کونسل بنائی گئی جس کا چیئرمین لیاقت علی خان کو منتخب کیا گیا. اب اس یعنی کہ اس آباد کاری میں کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں خاندان اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان کی طرف روانہ ہوئے. یہ یعنی کہ لاکھوں خاندان کی بات ہو, کاروں میں خاندان میں بہت سے افراد شامل ہوتے ہیں. خاندان کی ڈیفینیشن بھی یہ ہے 1 یا 2 افراد مل کر خاندان کے معاشرہ بناتے ہیں. تو آپ کو اس کونسل کا چیئرمین بنایا جس پہ آپ نے اچھے ایسے طریقے سے اپنی خدمات سے انجام دی. اور آپ ایک وبا ایک جو بیماری تھی ہیضے کی یہ بھی اسی آباد کار مہاجرین آباد کاری کے دوران پھیلی, لیکن آپ کی اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں اور ذہانت کی وجہ سے اس وبا پر بھی قابو پا لیا گیا. تو لہٰذا مہاجر کونسل چیئرمین کی حیثیت سے آپ نے اپنا اعلیٰ کردار ادا کیا. آگے پوائنٹ نمبر 5 ہندو مسلم فسادات. قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد ہندو مسلم فسادات جو تھے وہ عروج پر پہنچ چکے تھے. بالخصوص پنجاب کی سرحد پر برے طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کروایا جاتا تھا. مسلمانوں کا جو خون ہے وہ بہایا جا رہا تھا. لہٰذا آپ نے
یعنی کہ اس سلسلے میں اس قتل عام کو اور نازیبا حرکت کو اور مکروہ اور مجروح حرکت کو روکنے کے لیے آپ نے تحریک کا آغاز کیا، اور پھر آپ نے پوائنٹ نمبر 6 ہے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ مل کر پنجاب کی سرحدوں کا دورہ کیا اور انسانی حقوق کو جو بہایا جاتا تھا، جو یہ مکروہ حرکت تھی، اس کو آپ نے یعنی کہ روکا، اس کے خلاف یعنی کہ آپ نے تحریک شروع کی، جس کی وجہ سے وقتی طور پر یہ جو فسادات تھے، فسادات اس میں کمی دیکھنے کو ملی۔ تو اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7 ہے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل۔ انتظامی ڈھانچے کی تشکیل میں بھی لیاقت علی خان نے اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے انتظامی مشکلات میں بھی ٹھیک ہے مینجمنٹ کا جو اسٹرکچر تھا، جو ایک نیو نظام تھا، پاکستان انوار زائدہ ملک تھا، تو اس سلسلے میں بھی آپ نے اپنی اہم خدمات سر انجام دی۔ اب انتظامی ڈھانچے کی تشکیل میں اس کے بعد پھر معاشی زندگی کی بحالی کے لیے ٹھیک ہے پاکستان کا یعنی کہ معاشی طور پر اکانومک طور پر پاکستان کو اپنے قدموں میں کھڑا کرنے کے لیے لیاقت علی خان نے اہم کردار ادا کیا، اہم خدمات سر انجام دی۔ پھر اس کے بعد بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں لیاقت علی خان پیش میں ہے ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ نے اہم کردار ادا کیا۔ تو اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4 ہے کشمیر کی جنگ، اس میں بھی آپ نے اہم یعنی کہ کردار ادا کیا، اپنی خدمات سر انجام دی۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے داخلی انتشار وغیرہ۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے یعنی کہ کام ہے، مشکلات ہے، جس میں آپ قائد اعظم کے دست راست رہے اور ان مشکلات کو ایسے طریقے سے سمجھایا۔ داخلی جو ملک میں فرسٹریشن پھیل چکی تھی زبان کے سلسلے میں بھی، اور اس کے بعد جو قتل عام کی صورت میں جو پچھلے پوائنٹ میں بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اس سلسلے میں آپ نے اس یعنی کہ فرسٹریشن کو، اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے بحثیت ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے اپنا کردار سر انجام دیا۔ تو عملی جامعہ پہنانا، تو جیسے کہ پچھلے پوائنٹ میں ڈسکس کیا، انتظامی ڈھانچے کی تشکیل میں، معاشی زندگی کے بحالی کے سلسلے میں، بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں، کشمیر کی جنگ کے سلسلے میں، داخلی انتشار کے سلسلے میں، اور بہت سے ایسے کام تھے۔ ان سب میں یعنی کہ ان سب مشکلات میں، ان سب پریشانیوں میں، ان سب مسائل میں یعنی کہ قوم اور حکومت کی جو رہنمائی ہے وہ کس نے کی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ ان سب کے سلسلے میں قوم اور حکومت کی رہنمائی قائد اعظم نے کی، یعنی کہ قائد اعظم کا کام تھا کہ آپ نے جو انسٹرکشن ہے وہ جاری کر دیتے، لیکن بیسیکلی یہ جو جتنے بھی میں نے آپ کو مسائل پریشانیاں بتائی ہیں، قائد اعظم کا کام تھا حکومت اور قوم کی رہنمائی کرنا اور اپنے آگے وزیروں کو انسٹرکشن دینا، لیکن ان کام کو عملی جامعہ پہنانے کی، عملی جامعہ کہتے ہیں پریکٹیکل طور پر اس پر امپلیمنٹ کرنے کی، عمل درآمد کروانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ لیاقت علی خان کی۔ یعنی کہ قائد اعظم بس رہنمائی کرتے، انسٹرکشن بتاتے، لیکن اس کام کو پریکٹیکل طور پر اس پر عمل درآمد امپلیمنٹ کروانے کے لیے لیاقت علی خان پیش تھے، یعنی کہ لیاقت علی خان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا۔ اب قائد اعظم کی وفات 11 ستمبر 1948 کو، قائد اعظم کی وفات کے بعد جہاں قوم جو تھی شدید صدمے میں تھی اور پاکستان کی سیاست ایک نئے یعنی کہ موڑ پر پہنچ چکی تھی، تو اسی سلسلے میں قوم کو یعنی کہ اس غم سے نکالنے کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے قائد لیاقت علی خان ہی قوم کے قائد بھی تھے اور قوم کے ترجمان بھی تھے۔ تو اس سلسلے میں بھی آپ نے بہت اہم خدمات سر انجام دی۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 11 معاشی ترقی۔ آپ نے معاشی ترقی کے لیے بحیثیت وزیر اعظم بننے کے بعد معاشی ترقی قائد اعظم کی وفات کے بعد معاشی ترقی پر زور دیا، کیونکہ بیسکلی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا راز اس میں نہیں کہ اس کی فوج ایک نمبر پر ہے، ٹھیک ہے، سو نمبر 1 پر اس کی فوج ہے، اس کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، دفاعی سامان اس کے پاس یعنی کہ اعلیٰ جدید قسم کا ہے، اس پر نہیں۔ کسی قوم کی ترقی کا راز اسی صورت میں ہے کہ یہ قوم جو ہے معاشی لحاظ سے کتنی آگے ہے، یہاں فیکٹریاں کتنی ہیں، کارخانے کتنے ہیں، آیا کہ یہاں کی عوام جو ہے خوشحال ہے،
ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں معاشی ترقی. اس کو نہیں کہتے کہ فوج ہی ایک نمبر ہو جائے، نمبر 1 پر فوج آ جائے، دفاعی سب کچھ، اور عوام جو ہے وہ پیچھے رہ جائے، عوام کے حالات کا خیال نہ رکھا جائے. آپ کے سامنے مثال چائنا کی ہے. چائنا نے سب سے پہلے یعنی کہ آگے آنے کے لیے اس، حالانکہ پاکستان کے بعد یہ بنا ہے 1949 میں، لیکن اس نے اپنے قوم کو، اپنے ملک کی ترقی کے لیے فوج پہ نہیں، سب سے پہلے اپنی معاشی ترقی پہ زور دیا. معاشی حالت کو اس نے بہتر کیا. اس کے بعد آج دیکھیں چائنا فوج کے لحاظ سے بھی آگے ہے اور معاشی لحاظ سے بھی پوری دنیا، پورے ایشیا کیا پوری دنیا پر چائنیز معیشت جو ہے وہ نمبر 1 پر ہے. تو آپ نے معاشی لحاظ سے بھی یعنی کہ بہت سے اقدامات کیے اور پاکستان کو یعنی کہ پاکستانی عوام کو پاکستانی مصنوعات، پاکستانی جو پروڈکٹس تھی، پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں تھیں وہ استعمال کرنے پر زور دیا اور باہر سے چیزوں کی درآمد پر یعنی کہ تھوڑی سی آپ نے روک تھام کی. آگے پوائنٹ نمبر 13، 1949 قرارداد مقاصد. 1949 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان نے پاکستان کی آئین ساز اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروائی، جو کہ پاکستان کے آئین میں اسے ایک اہم حیثیت حاصل ہے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 14، 1950 میں آپ نے امریکہ کا دورہ کیا. ٹھیک ہے، اس دورے کے دوران آپ نے مذاکرات کیے امریکی صدر ٹرومین کے ساتھ، لیکن آپ کو پہلے پیشکش کس کی آئی تھی؟ روس کی. روس نے یعنی کہ خارجہ پالیسی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ اس میں بھی اہم اقدام کیے. ان کے اقدامات میں سے اہم اقدام یہ تھا، روس نے پہلے آپ کو دعوت دی، امریکہ نے بعد میں دی، لیکن آپ نے روسی دعوت کو رد کر کے کدھر پہلے گئے؟ آپ امریکہ گئے، امریکہ یعنی کہ دورے پر گئے. تو یہ بھی آپ کی سیاست کا ایک اہم حصہ ہے. آپ نے امریکہ کی، روس کی دعوت کو پیچھے رکھتے ہوئے پہلے امریکہ کے بعد میں روس کے. لیکن دوسری سائڈ پر ہی جب یعنی کہ بھارت کو روس نے پہلے دعوت دی، امریکہ نے بعد میں، تو بھارت جو ہے پہلے روس گیا پھر بھارت گیا. تو تب سے لے کر یعنی کہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے پوائنٹ آف ویو ہمارا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، اسی لحاظ سے تب سے 1950 سے لے کے اب تک ہمارا جھکاؤ زیادہ امریکہ کی طرف ہے، کیونکہ پہلے وزیر اعظم جو ہیں لیاقت علی خان، انہوں نے بھی ان کی دعوت کو رد کر کے پہلے وہ گئے، جس کا بدلہ روس سے بعد میں نکالا. 1965 کی جنگ میں اسلحہ جو ہے وہ روس جو ہے بھارت کا اتحادی بن گیا اور اس نے دفاعی معاشی ہر لحاظ سے اب اس کی مدد کی بھارت کی. آگے پوائنٹ نمبر 15، آپ نے صدر ٹرومین کو امریکہ میں اور امریکی عوام کو پاکستان کو ایک یعنی کہ فلاحی مملکت کے طور پر انٹروڈیوس کروایا اور پاکستانی دفاعی ضروریات کے بارے میں اس کو روسی صدر ٹرومین یعنی کہ امریکی صدر ٹرومین کو آگاہ کیا اور دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ نے یعنی کہ مذاکرات بھی کیے. پوائنٹ نمبر 16، خارجہ پالیسی. آپ نے یعنی کہ اپنی خارجہ پالیسی میں اہم کردار ادا کیا. خارجہ پالیسی کے لحاظ سے دوسرے ممالک سے تعلقات بھی اچھے کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد روس کے ساتھ، باقی ممالک کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو پوائنٹ نمبر 17 میں نے خارجہ پالیسی رکھا ہے. خارجہ پالیسی میں آپ نے بہت سے مشرق وسطی ممالک کے ساتھ، ٹھیک ہے، بالخصوص ایران کے ساتھ آپ نے اچھے تعلقات رکھنے پر زور دیا. شاہ ایران نے جب پاکستان کا دورہ کیا تو آپ نے یعنی کہ شاہ ایران اور آپ کے درمیان مذاکرات ہوئے، جس کی وجہ سے ایران اور پاکستان کے تعلقات میں بھی بہتری آئی. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 19 ہے 1951 کے وسط میں بھارتی افواج. 1951 میں کچھ ایسی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی اور بھارت نے اپنی جو فوج تھی وہ سرحدوں پر لے آ چکے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ ابھی جنگ شروع ہونے لگی ہے. لیکن آپ نے اسی صورت میں اپنی اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں کی بنا پر پورے ملک کا ملک گیر دورہ کیا اور عوام کو یعنی کہ آگاہ کیا، جو کہ وقتی طور پر پھر اقوام متحدہ کی مدد سے یہ جو جنگ ہے یہ نہیں ہوئی. آپ پوائنٹ نمبر 20، 16 اکتوبر 1951 کو کمپنی باغ یعنی کہ کمپنی باغ میں آپ ابھی یعنی کہ خطاب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اپنا اسپیچ کا آغاز کرنے لگے تھے. لہٰذا اسی اسنا پر ایک یعنی کہ امجد نامی شخص ہے وغیرہ ایسے، اس نے آپ کو گولی مار کر شہید کر دیا. پاکستان میں پہلی دہشت گردی کا آغاز 1951 کو ہوا اور کس سے ہوا؟ یعنی کہ ایک وزیر اعظم کے قتل عام سے.
तो आपको 16 अक्टूबर 1951 में कंपनी बाग जो कि रावलपिंडी में है उसमें जलसे में खिताब करते हुए आपको शहीद कर दिया गया। आखिरी अल्फाज आपकी यानी कि आखिरी अल्फाज जो थे वो आपकी ज़बान पे यही थे जब आप आखिरी सांसें थी कि या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। आपके आखिरी अल्फाज ये थे या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, यानी कि पाकिस्तान को आगे ले जाने की इतनी यानी कि आपकी इतनी मेहनत और कोशिश थी, इतनी जिम्मेदारी थी कि आपकी लब पर भी आखिरी अल्फाज यही थे कि पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। आगे पॉइंट नंबर 22 कायदे मिलत कायदे आज़म को आज सबसे बड़े कायद का खिताब मिला। आपकी आला कायदाना सलाहियतों की बना पर आपको कायदे मिलत का खिताब मिला। आगे पॉइंट नंबर 23 कंपनी बाग। आपके फात के बाद ये जो कंपनी बाग है जो रावलपिंडी में है इसका नाम चेंज कर लियाकत बाग के नाम से रखा गया, ठीक है, और आज इसे लियाकत बाग भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 24 मज़ार कायद का अहाता, यानी कि आपकी वफात के बाद आपको कायद आज़म के मज़ार के अहाते में यानी कि कराची में ही दफना दिया गया। पॉइंट नंबर 25 कायदे मिल्लत। आपकी आला कायदाना सलाहियतों की बिना पर कायदे मिल्लत का खिताब मिला। आपको यानी कि मिल्लत यानी कि कौम का कायद कहा जाता है। मुश्किल हालात में जितने भी पॉइंट को मैंने इधर मेंशन किया है उसमें आपने अपनी खिदमत, अपने आला करदार और अपने यानी कि अच्छे कारनामों की वजह से आपने कायदे मिल्लत का खिताब पाया। तो आज का हमारा टॉपिक था वज़ीर आज़म की हैसियत से लियाकत अली खान की खिदमत और कारनामे। उसका पहले हमने तारुफ पढ़ा लियाकत अली खान का, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में 25 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से याद करने से लिखना है। शुक्रिया।